نئے عہد نامہ میں سے رومیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات خدا کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ کتاب مقدس میں اس طرح لکھا ہے، پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج یہ وقت دیا تاکہ ہم اس کے سامنے جھک سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں میرے اور آپ کے گناہوں کی قربانی کے لیے بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح نے جب قربانی دی اور اس کے بعد دفن کیے گئے، پھر تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھے اور فرمایا کہ دیکھ، میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں، کیونکہ انسانوں میں سے جو بھی زندہ ہوا وہ دوبارہ پھر مرتا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھ، میں مر گیا تھا اور زندہ ہوں اور ابدالآباد تک زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس دن کو قدرت کے ساتھ اپنا ٹھہرایا تو پوری دنیا میں اس دن چھٹی منائی جاتی ہے، اور پوری دنیا میں آج کے دن عبادت کی جاتی ہے۔ اسی لیے ملک پاکستان میں بھی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ سو ہم خدا کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس کے قدموں میں آ سکے۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ میری اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ پس آئے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیشہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت رہتی ہے، اور انسان کو ہمیشہ ایک دوسرے کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے۔ کوئی شخص زمین پر کتنا بھی کامل کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو، اس کو کسی نہ کسی سے ضرورت لازمی پڑتی ہے۔ خدا نے اس طرح انسان کو مرتب کیا ہے تاکہ انسان ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھے۔ جیسے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور تمام اعضاء مختلف کام کرتے ہیں، کوئی بھی اعضاء ایک دوسرے کے بغیر کامل نہیں، کوئی بھی اعضاء ایک دوسرے کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ اگر پانی کی پیاس لگی ہے تو اس کے لیے جسم نے ضرورت محسوس کی ہے، لیکن اگر قدم نہ ہو تو پانی کے پاس چل کر جانا مشکل ہے، اور اگر قدم ہے، پانی کے پاس آدمی چل کر چلا گیا ہے، ہاتھ نہیں ہے، تو پانی پینا انسان کے لیے مشکل ہے۔ اسی طرح خدا نے انسان کو مرتب کیا ہے، ترتیب دیا ہے، اور بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ مسیح بدن ہے اور تم فردن فردن اس کے اعضاء ہو، اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں بلکہ ہر اعضاء کا کام مختلف ہے۔ اسی طرح خدا نے انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو ترتیب دی اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت رہتی ہے، اور جب انسان دوسرے کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اس وقت اس میں غرور کم ہوتا ہے۔ جب انسان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، اگر مجبور نہ ہوتا تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ جہاں پر آدمی مجبور ہوتا ہے
وہاں پر اسے خدا کی یاد آتی ہے۔ آدمی تندرست ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، روپیہ پیسہ پاس ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، کوٹھی بنگلہ ہر چیز ہوتی ہے، اس وقت انسان کو خدا کم یاد آتا ہے۔ لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے پھر اسے خدا یاد آنا شروع ہوتا ہے۔ کتاب مقدس میں بتایا گیا کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اب کوئی شخص زمین پر رہتے ہوئے جب ہم پر احسان کرتا ہے یا برے وقت میں ہمارے کام آتا ہے تو کل کو جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ اتنی مشکل میں کیوں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ فلاں وقت میں بڑی مشکل میں تھا، اس بھائی نے مجھے مشکل سے نکالا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کبھی اکاؤنٹ کر کے دیکھیں، جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک خدا ایسے ایسے انسان کے ساتھ کام کرتا ہے، ایسے ایسے معجزات انسانی زندگی میں کرتا ہے کہ انسان بعض اوقات موت کے قریب چلا جاتا ہے لیکن خدا پھر وہاں سے اس کو نکال لیتا ہے۔ بعض اوقات انسان پانی میں گر جاتا ہے، بعض پانی میں گرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے، لیکن بعض پانی سے گرے ہوئے لوگ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس پر رحم کیا اور اس کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ کبھی بجلی کا جھٹکا لگے تو اکثر لوگ مر جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو بجلی کے جھٹکا لگنے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ یہ خدا کی رحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ خدا اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر اپنا می برساتا ہے۔ یعنی خدا یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں شخص بہت گندا ہے، فلاں شخص بہت بدکار ہے، اس پر بارش نہیں ہوگی، اس پر رحمت نہیں ہوگی، اس کو روٹی نہیں دی جائے گی۔ اگر انسان ہوتے ہوئے ہم کسی کی کوئی سپورٹ کرتے ہیں یا کسی کی کچھ مدد کر رہے ہوتے ہیں تو اگر پتہ چل جائے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس کی مدد جو ہے وہ روک لیتے ہیں اور اس کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتے ہیں، تعلق کو ختم کر لیتے ہیں، اس لیے کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ٹھیک نہیں۔ لیکن خدا ایسے پیمانے سے ہمیں نہیں ناپتا۔ اگر خدا ایسے پیمانہ سے ہمیں ناپے تو دنیا میں کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، دنیا میں کوئی بھی شخص ٹھیک نہیں ہے۔ سب لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی گالی دے لیتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی غرور کرتا ہے، کوئی خود غرضی کرتا ہے، کوئی لالچ کرتا ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہوتا ہے، لیکن یہ خدا کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے اب تک ہم زندہ ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے، پس آئے بھائیوں میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ اب خدا قربانی کا یہاں پر تقاضا کرتا۔ پرانے دور میں جب انسان گناہ کرتا تھا تو اس کو جانوروں کی قربانی دینی پڑتی تھی، بیل کی، بچڑے کی، بکرے کی، مینڈے کی، اس طرح انسان کو قربانیاں دینی پڑتی تھی، تب جا کر اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جس قربانی کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی زندہ قربانی ہو، یعنی اپنی خواہشوں کو قربان کرنا۔ اگر ہمارے دل میں کوئی بری خواہش ہے تو اس کو خدا کی رحمتیں یاد کر کے قربان کرنا کہ خدا نے میرے اوپر کتنا رحم کیا اور میں اب اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض اوقات ہم کسی کے مشکل وقت میں کام آ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم مشکل میں تھے تو کوئی شخص جس کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے کام آتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کے دل میں اتنی نرمی ہونی چاہیے، اتنا احساس ہونا چاہیے، اتنی خدا کے لیے عقیدت اور خدا کے لیے محبت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے حکم کو محبت اور عقیدت کے ساتھ مانیں۔ لیکن انسان اتنا نکما ہے کہ نہ تو خدا کی محبت کو یاد رکھتا ہے، نہ اس کی عقیدت کو یاد رکھتا ہے، نہ خدا کا ڈر اور خوف انسانی زندگی میں ہوتا ہے۔ اسی لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن قربان کرو، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ بھی ہو، پاک بھی ہو اور خدا کو پسندیدہ بھی ہو۔ بعض اوقات انسان قربانی تو کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ خدا کا
کو پسندیدہ قربانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ پرانے عہد نامہ میں سے سیموئیل کی کتاب پڑھیں تو کتاب مقدس میں جو قربانی کا دستور تھا اس وقت سیموئیل کے دور میں، اس وقت یہ دستور تھا کہ جو وقت کا نبی تھا وہ آ کر قربانی کیا کرتا تھا۔ ساؤل جو تھا وہ بادشاہ تھا، سیموئیل نے آنے میں دیر لگائی تو ساؤل بادشاہ نے وہاں پر قربانی چڑھا دی، اور جب ساؤل بادشاہ نے قربانی چڑھائی تو خدا ناراض ہوا۔ قربانی عبادت کا ایک حصہ ہوتا تھا، یعنی عبادت کرنے کے لیے اس کو مرد خدا کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے مرد خدا کا انتظار نہ کیا اور خود ہی قربانی چڑھائی تو خدا غضبناک ہوا اور خدا اس سے ناراض ہوا۔ اسی طرح جب ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ خدا کو پسندیدہ بھی ہے یا نہیں، خدا کی مرضی کے مطابق بھی ہے یا نہیں۔ اگر تو خدا کی مرضی کے مطابق ہے تو وہ برکت کا سبب ہے، لیکن اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ برکت کا سبب نہیں ہے بلکہ الٹا لعنت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جب بھی قربانی خدا کے حضور دینی ہے، یہاں پر بدن کی قربانی کی بات ہے جس کو میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اپنی خواہشوں کی قربانی کرنا، اپنی جبلتوں کی قربانی کرنا۔ بائبل مقدس میں اگر غلطیوں کا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جتنے مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ یعنی جو مسیح یسوع کے ہو جاتے ہیں وہ اپنی تمام خواہشوں اور تمام لذتوں کو قربان کر کے مسیح کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا آپ کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں، مقدس پولس رسول کہتا ہے رومیوں کے خط میں کہ کون مجھ کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ کیا تنگی، کال، ننگا پن، بھوک، پیاس، موت، حتیٰ کہ زندگی بھی مجھ کو مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کے دل میں مسیح کی عقیدت، مسیح کی محبت پروان چڑھ چکی ہوتی ہے وہ شخص کسی سے ڈرتا نہیں بلکہ وہ اپنی خواہشوں کو قربان کر کے ہمیشہ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ خدا کی رحمتوں کو یاد کرو۔ آپ کبھی اپنی زندگی میں اکاؤنٹ کر کے دیکھیں، جن کی عمر 40 سال تک ہو چکی ہے وہ 40 سالوں میں اکاؤنٹ کریں کہ خدا نے کس کس موڑ پر ان پر رحم کیا، بلکہ ہر روز خدا انسان پر رحم کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان چڑیوں اور پرندوں کو دیکھو، نہ یہ بولتے ہیں نہ کاٹتے ہیں تو بھی خدا ان کو روزی مہیا کرتا ہے۔ انسان جتنی مرضی محنت کرے لیکن انسان اپنی محنت سے نہ تو اپنا گھرانہ چلا سکتا ہے نہ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ زبور نویس بیان کرتا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے، اور اگر خداوند ہی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ اس لیے جب ہم محنت کرتے ہیں تو محنت جو ہے وہ ہماری کسی کام کی نہیں جب تک خدا کا رحم اور خدا کا فضل نہ ہو۔ اگر آپ ایک اچھی جاب کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی کوئی لیاقت نہیں، آپ کی کوئی کارکردگی نہیں، یہ خدا کا رحم ہے۔ اسی لیے مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یاد رکھیں کہ عبادت یہ نہیں ہوتی کہ آپ دعا کر رہے ہیں، عبادت یہ نہیں ہوتی کہ آپ گیت گا رہے ہیں، عبادت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کلام سن رہے، بلکہ عبادت یہ ہوتی ہے کہ خدا کے حکموں کی آپ کس طرح فرما برداری کرتے ہیں۔ چرچ میں جب ہم آتے ہیں تو عبادت کا طریقہ سیکھتے ہیں کہ خدا کی کیسے فرما برداری کرنی ہے۔ یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ اے میرے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ یعنی معقول عبادت یہ ہے کہ اپنی خواہشوں کی قربانی کرنا۔ جب انسان اپنی خواہشوں کی قربانی کر کے خدا کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے تو سچی اور حقیقی عبادت یہی ہوتی ہے۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو رشک کہا جاتا ہے۔ رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے شخص جیسا ہونے کی کوشش کرنا۔ مثال کے طور پر مون ابھی ہارمونیم بجا رہا تھا، دوسرا شخص اس پر رشک کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کلام سنا رہا ہوں اور اگر کلیسیا میں کوئی شخص
مجھ پر رشک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں انسان ہمیشہ رشک سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بدن کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر اعضاء کا الگ الگ کام ہے۔ ہاتھ کا الگ کام ہے، آنکھ کا الگ کام ہے، زبان کا الگ ہے، پاؤں کا الگ ہے، ناک کا، زبان کا، اور اسی طرح ہاتھوں کا الگ الگ کام ہے۔ بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اگر کسی کے پاس اچھی جاب ہے، وہ بینک میں لگا ہوا ہے، تو میرے جیسا شخص سوچے کہ میں بھی بینک میں ملازمت کروں تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا، کیونکہ میرا بینک میں اکاؤنٹنگ کا کام نہیں ہے، میرا کام خدا کی خدمت کرنا ہے۔ اور اگر نیر اور مون جیسے کوائر کا کام کرتے یہ سوچیں کہ ہم نے کلام سنانا ہے، تو خدا نے ان کو کلام سنانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ان کو اپنی حمد اور اپنی تعریف کے لیے بلایا ہے، مجھے اپنے کلام کو بیان کرنے کے لیے بلایا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو خدا نے کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی نعمت دے رکھی ہے، اور جو ہمیں صلاحیت اور نعمت دی ہے ہم اس کو خدا کی خدمت کے لیے صرف کریں، خدا کے لیے اس کو استعمال کریں۔ جب ہم اس کو خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اگر کسی کے پاس اچھی بائک ہے تو دوسرا شخص اگر اس پر رشک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا۔ ہمارے معاشرہ میں رشک کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے جیسا بن جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ڈاکٹر جمیل ناصر بنوں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جیسے کوئی SHO ہے میں اس جیسا بن جاؤں، کوئی DCO لگا ہوا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ویسا بن جاؤں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے شخص جیسا بنے۔ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ ہمیں ایک دوسرے پر رشک نہیں کرنا، بلکہ جو نعمت یا جو صلاحیت خدا نے ہمیں دی ہے ہم اس نعمت اور اس صلاحیت کو خدا کی خدمت کے لیے صرف کریں۔ اسی طرح اور آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کام میں اگر ہم ناکام ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کام کو ہم کریں۔ بہت سارے ایسے کام ہم شروع کر لیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق تو ہوتے ہیں لیکن خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے۔ وہی کام پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں ہم اس میں ناکام ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ شاید خدا کی اس میں مرضی نہیں تھی، مجھے اپنا راستہ چینج کرنا چاہیے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قادر مطلق یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، تیرے شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے، ہزاروں پر جو تجھ سے ڈرتے ہیں رحم کرتا ہے اور اپنی وفاداری کے عہد کو ہزار پشت تک قائم رکھتا ہے۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے حاضرین کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے آج اس کلام کو سنا ہے، یہ کلام کا بیج ان کے دلوں میں جڑ پکڑے، 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے، تیرے لوگ اس سے برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اپنے لوگوں کو توفیق بخشنا کہ جتنی آج باتیں سنی ہیں ان پر عمل بھی کریں اور یہ کلام کی باتیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تیری مرضی اس زمین پر پوری ہو سکے اور ہر شخص خوف خداوندی میں زندگی بسر کر کے تیری رحمتوں کو یاد رکھے اور تیری نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتا رہے۔ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ان پر فضل کرنا، تمام بیماریوں سے رہائی عطا فرمانا، صحت اور تندرستی بخشنا تاکہ تیرے لوگ سچے دل سے ہمیشہ تجھے یاد کرتے رہیں۔ اے باپ، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، ہمیں ایمان میں مضبوط کرنا، اخیر زمانہ میں تو ہمارے ایمان کی حفاظت کیے رکھنا کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں۔ منت کرتا ہوں کہ ہم سب کے ساتھ ہونا اور اپنی نیک پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہنے کی توفیق بخشنا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ ہم آخری گیت گائیں گے۔